السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے کافی معتبر شخصیت ہیں، آپ ڈفرینٹ مختلف چینلز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ویسے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز نعت خوانی سے کیا تھا، لیکن دین سے محبت اور سمجھتے ہوئے، دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے کہ وہاں پہ دین اسلام کے لیے وہ بہتر طریقے سے وہ کام کر سکتی ہیں، تو درس نظامی کا انہوں نے کورس بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 سال سے شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہے۔ اور ہمارے لیے آج بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن آج وہ ہمارے لیے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ویلکم کریں گے عائشہ بلال صاحبہ کو۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے، اللہ کا شکر۔ نہیں، آپ کا شکریہ، جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ خود بھی انسان کو اپنی معاملات ہوتے ہیں خدا کی جانب سے، اپنی عبادات اور دیگر چیزیں، لیکن سب سے بڑا افضل کام یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو جو دین کی سمجھ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا، کیونکہ آپ جو ہے نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں اور باقاعدہ آپ نے ون بھی کیا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا، شاید یوں سمجھیے کہ گھٹی میں میری شامل تھا۔ دادی پڑھا کرتی تھیں نعتیں، اور وہ بڑی مشہور تھیں اپنے زمانے میں۔ تو میں بس، وہ امی بتاتی ہیں کہ وہ جب بھی کلاس میں آتی تھیں، میں بہت چھوٹی سی تھی، کلاس 2 میں یا کلاس 1 میں، تو وہ اکثر دیکھتی تھیں کہ میں بیٹھی بس اکیلے اکیلے نعت پڑھ رہی ہوں، اکیلے اکیلے پڑھ رہی ہوں نعت۔ تو وہ بچپن سے ایک طبیعت میں آ جاتا ہے نا، کچھ بچوں کا رجحان ہوتا ہے اس طرف۔ اچھا، کلاس 5 میں میں نے امی سے ریکویسٹ کرنا شروع کیا کہ مجھے حفظ کرنا ہے۔ اچھا، چونکہ اس وقت قراء حضرات پڑھایا کرتے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے اس کو اسکول چھڑوانا ہوگا۔ امی کہتی تھیں اسکول نہیں چھڑواؤں گی، تو میں حفظ تو نہیں کر سکی، لیکن پھر میرا رجحان، چونکہ جب میں نے میٹرک کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں بس پوچھتی رہتی تھی کہ کوئی ایسے کورسز ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پیاس تھی آپ کو، طلب تھی اس چیز کی بہت، مطلب شدت کے ساتھ۔ اچھا، اس وقت اگر کوئی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں بس وہ کتابیں لے آتی تھی، اور اس کو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی کتابیں، بس مجھے یہ لگتا تھا کہ جہاں وہ گولڈن سی چھپائی ہوئی ہے یا ریڈ کلر کا ہے تو وہ کوئی اسلامی کتاب ہوگی۔ اردو مجھے پڑھنا آتی تھی تو میں کھول کے بس میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی کہ کیا چیزیں لکھی ہیں اس میں۔ اکثر وہ صحیح بخاری ہوا کرتی تھی، یا مجھے دھندلا سے یہی یاد ہے کہ یا وہ صحیح مسلم ہوتی تھی یا صحیح بخاری ہوتی تھی، تایا ابو پڑھا کرتے تھے ہمارے۔ تو بس وہ کتابوں سے جو ہے نا ایک لگاؤ سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کتابیں کھینچتی ہیں مجھے اپنی جانب۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا تھا تو غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بچپن ہی سے۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی جتنی بھی گزاری نا، اس میں مجھے کہیں پر بھی یہ یاد نہیں پڑتا، کہیں پر بھی، کہ مجھے جو نا پیاس کم لگی ہو کتابوں کی، اس میں کمی آئی ہو۔ مجھے بس علم کی ایک جستجو جو ہوتی ہے نا، لگی رہتی ہے۔ بعض اوقات میرے ہسبینڈ مجھ سے ڈگریز دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ عمر چھپاتی ہیں، اتنی ڈگریز آپ کے پاس ہیں، تو یا تو آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ مجھ سے بڑی ہیں، یا پھر یہ ڈگریز جو ہیں یہ جعلی ہیں۔ تو وہ مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی ملتا تھا نا درس نظامی کے دوران، اگر 3 منتھس بھی ملے، میں کہتی تھی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کر لوں، ابایا ڈیزائننگ کا کورس کر لوں، وہ والا کورس کر لوں، یہ والا کورس کر لوں۔ تو وہ کورسز کرنا، علم کو سیکھنا، زبانوں کو سیکھنا، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا سمجھتی ہیں، میں ویسے آپ نے جب اس بات کا آغاز کر ہی دیا ہے تو پھر وہ 99 میں سے کتنی جو ہے وہ اپنے اس فرض کی طرف یا وہ سامنے نہیں آتی ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹس جو بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ ہمارے معاشرے سے جھجکتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ نہیں، اگر میں سامنے آئی تو مجھ پر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں گی کہ نہیں، خاتون کیسے آ سکتی ہیں جب مرد حضرات ہیں تمام معاملات مسائل بتانے کے لیے۔ تو پھر میں نے اس چیز کو توڑا، میں نے کہا نہیں، مجھے ڈرنا نہیں ہے، مجھے خوف نہیں کھانا اس چیز سے، چونکہ میں نے سیرت کو پڑھا ہے اور مجھے یہ سیرت بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ سے صحابہ مسائل سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو میں اس چیز کو کیسے موقوف کر دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علم مجھے بھی دیا ہے، چونکہ ہم نے کبھی بھی یہ بات تو نہیں پڑھی نا کہ علم جو ہے وہ صرف مردوں پر فرض ہے، علم عورتوں پر بھی فرض ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، جب عورتوں پر فرض ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ایک عورت حاصل کر رہی ہے
تو حاصل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک تو پہنچائے. عائشہ صاحبہ جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خواتین آپ دیکھتی ہیں کہ کیونکہ آپ خود بھی ہیں گھر دیکھتی ہیں معاملات ہوتے ہیں افطاری کے حوالے سے سحری کے حوالے سے اور ان کا ایک شکوہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ ان کی جو تیاری اہتمام کی وجہ سے ان کو اور اس طرح سے وقت نہیں مل پاتا کہ وہ جو ہے عبادات کی طرف یا دیگر جو کرنا چاہتی ہیں اس طرف نہیں. تو اب وہاں پہ آپ کیا کہیں گی کیونکہ ان کا تھوڑا سا شکوہ بھی ہوتا ہے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں, میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو تو نکالتے ہیں, ہم اپنے موبائل کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, اس بات کا تو شکوہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہم تھوڑا تھوڑا ٹائم کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں, تو اپنے رب کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں آپ, اور نکال کر اپنے, چونکہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں, اللہ آپ کے وقت میں برکت کر ڈالتے ہیں, آپ کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اللہ اس کے کاموں کو حل کر دیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ اس سلسلے کو بھی اگر ساتھ جوڑ دیں کہ بچہ پالنا, شوہر کے لیے اس کے لیے اہتمام کرنا, کھانے کا اس چیز میں بھی تو وہ بھی تو عبادت ہے, بہت ثواب ہے. چونکہ اگر ہم حضرت خدیجہ کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے, کتابوں میں لکھی ہے, سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کچھ چیزیں لے کر آ رہی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے خدیجہ, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجائیے کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں یہ خدمات کرنا جو ہے وہ اس میں ثواب تو ہے ہی ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے, جن خواتین نے اپنا علم حاصل کیا ہے, وہ خود تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اس علم کو چاہے آپ اپنے گھر کی جو آپ کے گھر میں ہیلپرز ہیں, آپ دوسرے گھر میں شادی ہو کر گئی ہیں, وہاں تھوڑا تھوڑا علم پہنچاتی رہیں تاکہ وہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے, 8 سال آپ نے لگائے ہیں, 10 سال آپ نے لگائے ہیں, وہ علم دوسروں کو فائدہ دے سکے. تو مجھے بتائیں جس طرح سے اب جو خواتین ہیں, آپ نے علم کی بات کی, عبادات کی بات کی, اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, خواتین بھی اس چیز کا بڑا اہتمام کرتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رمضان میں کس طرح کی چیزوں پہ عبادات میں یا جو ہے تسبیحات یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو وہ خواتین عام دنوں میں, مطلب ان دنوں میں جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور ان کے لیے آسانی ہے, جس طرح سے اگر آپ کوئی اپنی اس طرح سے روٹین میں اگر جو کرتی ہوں گی؟ دیکھیں بہت آسان ہے, اس کے لیے آپ کو نہ مصلی بچھانا پڑے گا, نہ وضو کرنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی زبان کو ہلانا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں, اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی کے اندر کتنے ہی کچھ بھی معاملات ہیں نا, آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں. یہ سب سے بہترین چیز ہے اللہ سے تعلق استوار کرنے کا. درود شریف پڑھیں آپ کثرت سے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیا کرتے تھے, یہ دعا کرتے تھے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے معاف کیجئے, کیونکہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کریں. ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں, 2 بہنیں ایک ساتھ گئیں, اب وہاں اس تفریح سے ہو کر آتی ہیں, تو حالانکہ دونوں بہنوں کو پتہ ہے کہ اس جگہ گئی ہیں اور گھومی ہیں, خوب سیر کی ہے, دونوں کو اچھا لگا ہے, گھر آ کر اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, کہتے ہیں کتنی اچھی جگہ تھی نا وہ, حالانکہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی جگہ تھی, وہاں کتنا مزہ آیا تھا نا, وہ کھانا کتنا اچھا تھا نا, حالانکہ دونوں کو معلوم ہے. تو جب ہم رات کو سوتے ہیں یا کبھی آپ کو وقت ملتا ہے, آپ اللہ سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں, اللہ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ پورے دن میں مجھ سے یہ کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ میرے یہ کام ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ میں یہاں پھنس رہی ہوں, اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کیجیے. آپ دیکھیں کہ جب یہ باتیں آپ اللہ سے کرنا شروع کریں گے نا, زندگیاں بدل جائیں گی آپ کی. آپ غلط کام کی طرف بڑھ بھی رہے ہوں گے نا, رک جائیں گے, نیکی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے, دھیان زیادہ لگے گا, نماز کی طرف توجہ جائے گی, چونکہ آپ کا دوست اب اللہ ہے. جی عائشہ, میں ذکر کرنا چاہوں گی جو UN ویمن کا جو پروگرام تھا جس میں آپ نے بڑی زبردست کوارڈینیشن کی, اس میں دیگر مذاہب کو آپ نے بہترین طریقے سے سمجھا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں چونکہ ایک خاص مسلک سے جب آپ تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. میں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی, مجھے نہیں پتہ ہے کہ باہر کی دنیا کیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کمرے سے باہر جاؤں. جب میں نے ان کو دیکھا, جب میں نے ان سے گفتگو کی, تو مجھے اندازہ ہوا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی. میں نے ان سے گفتگو کی, میں نے کہا یہ تو میری طرح انسان ہے اور ان کو بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہم نے چونکہ دیگر جو مذاہب تھے ان سے ہم نے بات کی, مسالک کے درمیان ہم نے بات کی, تو مجھے تو وہ عام بندے لگے جیسے آپ یا میں. کرسچن کمیونٹی کو دیکھا, ہم نے ان کے چرچز کو وزٹ کیا, ہم ہندو خواتین سے ہم نے ملاقات کی, ان کے مندروں کو وزٹ کیا, ہم نے سکھ کمیونٹی سے روابط کیے, ہم نے ان کے گرودواروں کو وزٹ کیا, ہم نے اہل تشیع خواتین سے بات کی, اور پھر ہم نے ان کی امام بارگاہوں کو وزٹ کیا, ہم نے دیوبند خواتین سے بات کی, اہل حدیث خواتین سے بات کی, ان کے جامعات کو وزٹ کیا, وہاں جو رہائشی خواتین تھیں ان سے بات کی, ہم نے اہل سنت کے جو خواتین تھیں ان کے مدارس کو وزٹ کیا, اور ہم نے ان سے گفتگو کی. نتیجہ سب کی جگہ صرف ایک تھا, سب کی لو اللہ کی جانب تھی, سب اللہ کی طرف بڑھنے والے تھے, سب کا کام دین کو پھیلانا تھا, سب نیکی کو چاہ رہے تھے, سب کا یہ کام تھا کہ ظلم کو مٹایا جائے, کہیں برائی نہ ہو, سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا, خدا کا راستہ, اچھائی کی تعلیم. تو میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے تصویر دکھائی گئی تھی, میں جس دنیا میں جی رہی تھی یہ وہ دنیا نہیں ہے, یہ تو ایک الگ دنیا ہے. یہ جو قرآن جیسی کتاب ہے نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم پڑھتے رہیں, کتابیں کسی کی بھی ہوں, آپ پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اللہ اضافہ کریں گے. تو عاشر جس طرح آپ علم کی بات کر رہی ہیں, تو ماشاءاللہ یو آر اے کاؤنسلر اینڈ ٹرینر ایز ویل, کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, تو کس طرح کی کاؤنسلنگ ٹریننگ ہوتی ہے جو لوگوں کی ہیلپ آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, زیادہ تر جو مجھے کیسز ملتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کر دیا ہے, اور میری ساس نے اس طرح سے کر دیا ہے, تو اور میں تین چیزیں سمجھاتی ہوں. ہاں, بڑے مسئلے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں کہ بچہ سنتا نہیں ہے, بات نہیں سنتا, مانتا نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب بچے ہوتے ہیں نا, میں ایک چیز سب کو سمجھاتی ہوں, دیکھو بچے جو ہے نا آپ ان سے رشتوں کو دور نہ کریں. آپ کے جھگڑے کسی سے بھی ہیں, آپ اس نفرت کو اپنے بچوں کے اندر نہ ڈالیں. میں بتاتی ہوں, جیسے میں اگر دادی ہوں تو میں کبھی بھی اپنی پوتی کا برا نہیں چاہ سکتی, تو وہ جو بہو ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ تمہاری دادی تمہارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی ہیں. یا اگر میں بحیثیت پھوپھی ہوں یا آپ پھوپھی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں آپ اپنی بھتیجی یا بھانجی کا برا چاہیں گی نہیں کیا؟ تو اس کاؤنسلنگ میں ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے بھائی. آپ یقین کیجئے, ہمارے جو عامل حضرات ہیں زیادہ تر, وہ ان کو ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے, تمہارے اوپر فلاں ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں, اچھا, اور خواتین بھی جو ہے نا اتنی بیچاری ہی کہیں ان کو, اتنی بیچاری ہوتی ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے نا کہ تمہارے پر جادو ہے, تو وہ فوراً مانتی ہیں کہ ہاں مجھ پر ہو گیا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچارگی کو دکھانا, شو کرنا, سمپیتی لینا, یہ چیزیں. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ جیسے اسکالرز ہوں, اسپیشلی کیونکہ اب خواتین ہیں نا, یہ مسئلے مسائل تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے میل علماء ہیں ان کے پاس تو نہیں جا کے وہ اتنا اوپنلی ڈسکس کر سکتی, تو وہاں ہم سب کو آپ جیسے علماء کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ انہیں گائیڈ لائن ہو یا چیزیں ہوں وہ کی جا سکیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ جو چیز ہے, یہ سلسلہ ہے, کیونکہ آپ جو ہیں استاد بھی ہیں, بچے بھی ہیں آپ کے پاس آتے ہیں, اور آپ نے تو خود ابھی جس طرح سے قرآن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کتنا بڑا رتبہ, کتنی بڑی شان ہے ایک اسٹوڈنٹ کی, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین کے حوالے سے اسی طرح سے جاننا چاہتے ہیں, یا والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے جو ہے تم قرآن حفظ کر لو, یا جو ہے اس دین کے حوالے سے, تو ایک اپنی جیسے آپ کو ایک اندر کی پیاس تھی, خواہش تھی, تو بچوں میں دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچوں میں ہے اس طرح سے؟ کچھ اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ طلب کرتے ہیں علم کو, اور کچھ نہیں ہوتے ہیں. اچھا, جو علم کو حاصل کرنے کی جو جستجو رکھتے ہیں نا, اس میں کہیں نہ کہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اس طرح کا دین مذہب کا جو رجحان ہوتا ہے, خاص طور پر ماؤں کا جو اگر رجحان ہے, تو وہ بچوں کے اندر لازمی طور پر آتا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اماں نماز پڑھ رہی ہیں, وہ اسی طرح سے کرنے کی, چاہے اس کو دوپٹہ باندھنا بھی نہیں آتا نا, وہ کوشش کرے گا. بچہ بھی اکثر کر رہا ہوتا ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ گھر کا ماحول جو ہے, وہ گھر کا ماحول, تو وہ اسکارف پہن لیا, حالانکہ اس کو چونکہ ابھی اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں وہ اسکارف پہن کر آ جاتے ہیں, جانماز لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز کی طرف بھی آئیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے, اگر آپ اپنے ہاتھ میں صرف 24 گھنٹے موبائل رکھیں گے تو بچہ بھی یہی کرے گا. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے,
اکثر بوڑھی خواتین جو ہے وہ مجھ سے جو ہمارے ہاں درس قرآن کے لیے آتی ہیں وہ ایک شکوہ کرتی ہیں، پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ کہتی ہیں تنہائی کھاتی ہے ان کو. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ یہ مجھے بتاتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ بچہ ہم سے ملنے نہیں آتا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. وہ جب کہتی ہیں کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب بچہ آتا ہے سلام کر کے چلا جاتا ہے، جس طرح سے وہ رو رہی ہوتی ہیں، بلک رہی ہوتی ہیں. چونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو درس قرآن کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، تو جب وہ اس طرح سے ڈسکس کرتی ہیں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح سے ٹائم دینا تو وہ جو تنہائی ہے نا اخیر کی، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. یعنی آپ جو بچہ چھوٹا ہے تب آپ اس کو وہ ٹائم اور تربیت دیں گے اس کو وہ تو ٹائم عمر دیں. کے اس حصے میں آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. وہ آپ یقین کریں سب سے انسان کے لیے جو خطرناک چیز ہے نا، بیماری سے بھی وہ لڑ جاتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے. میں یہاں پہ جس طرح سے ذکر فرما رہی تھی آپ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تو بات رہی، کیونکہ آپ آن لائن کلاسز بھی لیتی ہیں. اوورسیز پاکستانی کا رجحان ہم بہت دیکھتے ہیں اسلام کی جانب، اور وہ جاننا بھی چاہتے ہیں. اب کیونکہ یہ میں کہتی ہوں کہ پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے اس معاملے میں، ہمارے اسکالرس کے معاملے بہترین علماء کرام ہیں ہمارے پاس، اس معاملے میں تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. اب کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہ آن لائن جو ہے ظاہر سی بات ہے، آن لائن اب ہر چیز ہی اسٹڈیز ہو یا قرآن پاک کے حوالے سے تلاوت ہو یا سیکھنا ہو، تو آپ بھی اس طرف جو ہے ان کی پھر ہیلپ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. بالکل. اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات جو مجھے جھلک نظر آتی ہے، اپنی جو جھلک نظر آتی ہے وہ مجھے اوورسیز اسٹوڈنٹس میں نظر آتی ہے. وہ پوچھتے ہیں ٹیچر یہاں ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو وہ کیوں ہوا تھا؟ ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس کم سوالات ہوتے ہیں. ان کو بڑی تشنگی ہوتی ہے، وہ اپنے شاید وقت کے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پر شاید چونکہ اتنے زیادہ ان کے ملنے ملانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اس چیز کو دے رہے ہوتے ہیں. خواتین بھی دیتی ہیں، وہاں کی بوڑھی خواتین جو ہے وہ اپنی تجوید صحیح کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں نہیں مرنے سے پہلے ہم اپنا قرآن صحیح کر لیں، ایٹ لیسٹ ہم اپنی نماز صحیح کر لیں اپنی. اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں میں سے ان لوگوں کو چنا. اچھا عائشہ، جس طرح سے میں نے اپنے آغاز میں آپ کی نعت کے حوالے سے ذکر کیا تھا، نعت خوانی کے حوالے سے ذکر کیا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ میں کچھ اشعار کی فرمائش ضرور کروں گی، تو اگر آپ اس خواہش کو اگر آپ پوری کر دیں گی تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. 2 اشعار میں سنا دیتی ہوں آپ کو. بسم اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے.
سبحان اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. کہ سبھی خدا کا کلام ہو، ہمارے نبی کی تعریف ہو، وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہترین ہوتی ہے، لیکن دل سے جو ہاں پڑھنے والی جو بات ہے نا، تو وہ ہمیں خود محسوس بھی ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے کو بھی آپ پھر اسی طرح سے جاری رکھیں گی، رکھتی ہیں کیا؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، اب انسان کہاں کہاں سارے کام کر سکتا ہے. نعت خوانی جو ہے وہ اس سے بڑا میرا تعلق ہے، میں جڑی ہوئی ہوں، یہ نہیں چھوٹ سکتا. تو وہ میں گھر میں کہیں نہ کہیں جب مجھے وقت ملتا ہے، کھانا بناتے ہوئے، بچوں کو تیار کرتے ہوئے، تو وہ میں سلسلہ جاری رکھتی ہوں اپنا. باقی یہ ہے کہ تدریس کا جو کام ہے وہ نعت خوانی میں تو نہیں ہوتی ہے تدریس کے اندر، لیکن جہاں جیسے ابھی موقع ملا مجھے، جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہاں موقع ملتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تب موقع ملتا ہے، تو وہ ضرور میں کرتی ہوں. وہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. جیسے ابھی میں سنا رہی ہوں تو آپ کو سنا رہی ہوں، وہاں تو ہم ان کو سنا رہے ہمارے ہیں. دیکھنے والے ہمارے ناظرین نے بھی اس چیز کو سنا، اور دیکھیں نا، یہ بھی خدا کی طرف سے، یہ بھی قطع ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں میں بہت خوش نصیب ہوں مونا، مجھے لگتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں. اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. مطلب مجھے اتنا عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب بہت کچھ عطا کر دیا. بس اللہ اپنی دوستی عطا کر دیں، اپنا دوست بنا لیں. آمین. ہاں، اللہ سب کو اپنا دوست بنا لیں. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین اسپیشلی خواتین کے لیے، کیونکہ آپ کی ایک بڑا ایکسپیرینس بھی ہے، سب جیسا سے آپ نے بتایا کہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو، خواتین کے مسائل کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں. تو اسی حوالے سے اگر ایک ایسا پیغام جو ان کے لیے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہر سب کے لیے آسانی پیدا آمین کرے. ثم آمین. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے مونا کہیں نہ کہیں کہ جو مسائل زیادہ تر آتے ہیں وہ شادی کے بعد آتے ہیں. چونکہ تو میں جتنی بھی بچیاں میرا یہ اس وقت پیغام سن رہی ہیں یا جو خواتین سن رہی ہیں، تو جو بچی آپ کے گھر آنے والی ہے، میں ان لوگوں سے کہتی ہوں جو بچی گھر آنے والی ہے آپ اس کو 2 سال دیں، تاکہ چونکہ وہ نئے گھر سے آتی ہے. اسی طرح سے جو بچی یہاں سے جا رہی ہے وہ بھی اپنا 2 سال ان لوگوں کو دے، ان کے ذہنوں کو سمجھے، ہر بات کو غلط نہ تصور کرے. یہ 2 سال آپ کے اچھے گزر جاتے ہیں نا، پوری زندگی مزے میں گزرتی ہے، چونکہ آپ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو زندگی کو آسان کریں، نفرتیں چھوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، تعلق کو نہ توڑنے پر بڑی وہ تنبیہ کی گئی ہے. تو اس چیز کو بڑا دیکھنا چاہیے اور خاندانوں کو جوڑے رکھیں. اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں سے رشتوں کو نہ چھینیں. بہت اچھی اور پیاری بات کی. میرے خیال سے ابھی جو ضرورت ہے اسی چیز کی ہے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر، اور بہت شکریہ. جو دوستی والی بات کی، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری بھی دوستی اپنے رب کے ساتھ ہو جائے. آمین. جی ناظرین، یہ ہمارے ریئل پاکستانی عائشہ صاحبہ سے اپنی گفتگو سنی. ناظرین، میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوئی چلوں کہ میں پہلے جو تھی اپنے خدا سے جب بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، میں یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں نہیں ہوں. میں اس طرح کی گفتگو جب میرے ذہن میں آتی تھی تو میں نے سیکھا، میں نے کہا کہ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں نہیں، یہ بہت غلط بات ہے. آپ یہ دعا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. یہ میں نے سیکھا اپنے ایکسپیرینس کو. تو میں آج آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی دعا میں یہ شامل کریں کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی رہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. آپ یقین مانیں، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں، وہ سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.